یا علی مدد سکھی آباد رو مولا ایمان زیادہ کرے، ایمان کی سلامتی دے، روزی کمانے میں برکت دے، دستبندی بنائے، فرمان بردار مومن بنائے، نیک مرادیں پوری کرے۔ آپ کو دیکھ کر خوش ہوا ہے جی کہو رے جیوت میں، کہو رے جیوت میں، کس کارن آیا جی، نہ کی دی صاحب جینی سریوا جی، ہے جی دنیا نو لوگ جیوڑو کروانے لاگو جی، دنیا نے لوبھے بھر میں بھولو جی۔ حضرت امام کے صلوات پڑھا۔ اے مومنو، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے، پیر پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ مولانا امام سلطان محمد شہزاد طاہر فرمایا، مومن کو لازم ہے کہ ہر روز تھوڑا ٹائم ایکانت میں بیٹھ کے یہ وچار کرے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، میرا فرض کیا ہے۔ مولا فرمایا ہر روز نہیں بنتا تو 8 دن میں ایک دفعہ ضرور سوچا کرو۔ مولا فرمایا اگر 8 دن میں نہیں بنتا تو 15 دن میں ضرور ایک دفعہ بیٹھ کے اپنی زندگی کا خیال کرو۔ اے دیندارو، کوئی آدمی کولسے کی کوٹھڑی میں جاوے اور سفید سوٹ پہنا ہوئے، کہیں نہ کہیں داغ لگے گا۔ شراب خانے کے اندر جاوے، شراب نہیں پیے تو شراب کی بو باس تو آئے گی۔ کلجگ کا زمانہ ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ مومن کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ میں ایسا کام نہ کروں کہ جو میرے دین کے ورودھ ہے، میں ایسا کام نہ کروں کہ میرے مولا کو ناراض ہو جانے کی ضرورت پڑے۔ یہ دنیا کسی کی نہیں بنی، نہ راجا کی نہ رانک کی۔ رانک کہتے ہیں بھکاری کو۔ اور یہ یاد رکھو کہ دنیا میں ایسا ایک بھی آدمی نہیں کہ جس نے ساری زندگی سکھ کی گزاری ہوئے، کچھ نہ کچھ دکھ انسان کے پیچھے لگا ہے۔ میں اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ دیندارو، آج کے زمانے کے اندر انسان کی جو نارمل لائف ہے اس میں 99% پرابلمس ہیں۔ 99%۔ جو ہی بچہ سمجھدار ہوتا ہے، 1.5-2 برس کے اندر اس کو تھوڑی سمجھ آتی ہے، اس کی پرابلمس شروع ہوتی ہیں۔ اور اس کی پرابلمس کیا ہیں؟ ٹوائز ہیں، گیم ہے، کھانا پینا ہے، کپڑے ہیں، اور ساری زندگی انسان کو پرابلمس ملتی رہتی ہیں۔ 1%، 1% سکھ اور شانتی کا ہے جو ہم اپنی عبادت اور مذہب میں سے نکالتے ہیں۔ اے مومنو، یہ جو 99% پرابلمز ہیں یہ مٹنے والی نہیں، تھوڑی کم ہو جائیں گی۔ 1% مذہب کو اتنا کھینچو کہ ساری پرابلمز اس کے نیچے آ جائیں، اور یہ جو مذہب ہے وہ ہمارے بھلائی کے لیے آیا ہے۔ کبھی کبھی میں وعظوں میں پوچھا کرتا ہوں
مذہب کی ضرورت کیا؟ میں یہ بھی پوچھا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ آپ کو جتنی آپ کی عمر ہے، 20 برس، 25 برس، 50 برس، 70 برس، 80 برس، آپ کی عمر جتنی اس مذہب میں نکلی، آپ کو کیا ملا؟ 60 برس کا آدمی ہے، اس کو پوچھتا ہوں کہ 60 برس تجھے ہوئے اس دنیا میں مذہب میں، کیا ملا؟ 10-15 برس کے بچوں کو تو شاید اتنی عقل نہیں ہے، لیکن 20-25 برس سے انسان کو خدا تعالیٰ نے جو سوچ بچار کا مادہ دیا ہے، اس میں کبھی سوچا ہے کہ مجھے اس مذہب میں سے ملا کچھ؟ اور اگر نہیں ملا تو کیا میری زندگی بے فائدہ گئی؟ پہلی چیز یہ سوچو کہ مذہب کیا ہے۔ آپ فرنیچر لینے جاؤ اور اس میں ایک ریفریجریٹر خریدو، $1200 کا ایک فریج خریدو، اس کی وارنٹی ملتی ہے، اور پھر اس کی بک ملتی ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا۔ کوئی بھی مشینری خریدو، ٹی وی لے لو، ریڈیو لے لو، کوئی ایسے چیزیں لے لو، تو اس کے ساتھ ایک اس کا پیمفلٹ ہوتا ہے، بروشر ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے ہاؤ ٹو یوز اٹ۔ 110 وولٹ کی اس میں انرجی چاہیے، اتنے اس کے ایمپیریج ہیں، پہلے یہ سوئچ کرو، پھر اس طرح کرو، یہ ساری چیزیں وہ پیمفلٹ میں لکھی ہوتی ہیں۔ اگر اس پائے مطابق نہیں چلے تو وہ مشین خراب ہو جائے گی۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو سمجھانے والے گرو بھی ساتھ بھیجے، اور وہ گرو جو تھے وہ نبی تھے۔ 1,24,000 124,000 پروفٹس، 124,000۔ ایسا کبھی کبھی ہوا ہے کہ 2-3 پروفٹس ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں، کوئی ادھر ہوا، کوئی ادھر ہوا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کوئی کنٹری، کوئی نیشن میں نے باقی نہیں چھوڑی کہ جہاں میرا پروفٹ نہیں گیا۔ یہ گرو جو تھے ہماری انسانی زندگی کے گائیڈ تھے۔ کیا کھاؤ تو کیا بنے، کیا نہ کھاؤ تو کیا بنے، جس طرح فوڈ کے اندر یہ ہے، اسی طرح سے ہمارے سوچ بچار کے اندر، ہماری عقل کے اندر، ہماری انٹیلیجنس کے اندر کس طرح سے ہم اپنی لائف گزاریں کہ مجھے غم نہ ملے، سکھ اور شانتی ملے۔ ہمارے ایک بہت بڑے اسماعیلی دائی بھی تھے اور وہ حکیم بھی تھے، فزیشین تھا، اس کا نام تھا ابو علی سینا، ایویسینا انگلش میں کہتے ہیں، اس کو فادر آف میڈیسن کہتے ہیں۔ پیرس کبھی جاؤ تو بربون یونیورسٹی کے انٹرنس کے اندر اس کا بت لگا ہوا ہے، فادر آف میڈیسن ایویسینا۔ 33 برس کی عمر میں گزر گیا، لیکن 111 کتابیں لکھی اس نے۔ اس عمر میں اس کو لقمان کہتے تھے، بہت بڑا عالم حکیم تھا، اور اس کی باتیں سن کے انسان کو بہت کچھ سیکھنا ملتا ہے۔ اسماعیلی تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہتا شیخ پیٹ دکھتا ہے، نبض دیکھی، کیا کھایا؟ روٹی کھائی، گھی والی؟ کہتے نہیں، تنور میں پکی ہوئی تھی لیکن ذرا جل گئی تھی۔ نوکر کو کہا سرما لے کے آؤ۔ سرما آیا تو اس کو کہا کہ آنکھوں میں سرما ڈالو۔ کہتے شیخ پیٹ دکھتا ہے؟ کہتا ہاں، پہلے میں اس کی دوا کروں کہ جس کے کارن سے تیرا پیٹ دکھتا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ جلی ہوئی ہے پھر بھی کھا رہا ہے تو تیری آنکھوں کا قصور ہے، اس لیے پہلے سرما ڈالو۔
آپ سمجھے اس میں سے کچھ؟ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے، اور اگر ہم اپنی جیب کے سواد کی خاطر یا اپنی لالچ کی خاطر یا کوئی بیوقوفی کے کارن سے ہم کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں کہ بعد میں پچھتاتے ہیں. کھانے پینے کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو دو چیزیں ایک دوسرے سے ملتی نہیں. فار انسٹنس میں آپ کو خالی بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آوے. چھاچھ پی رہے ہو کھاتے وقت تو کھٹی چیزیں مت کھاؤ. چھاچھ پینی ہے، دہی کھانا ہے تو اس کے ساتھ لیمبو، اتھنا، چٹنی، اچار، املی مت کھاؤ، لیور خراب ہو جائے گا. اسی طرح سے ہمارے مذہب کے اندر ہے، روحانیت چاہیے تو روحانیت کے اصول قاعدے جدے ہیں. مذہب میں آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے فی دو، یعنی اس کے لیے قربانی کرو. اگر کسی بچے کو ڈاکٹر بننا ہے تو 7 برس اس کو یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیے تب جا کے ڈاکٹر بنے. انجینئر بننا ہے تو 5 برس کا کورس ہے. اکاؤنٹنٹ بننا ہے تو 4 برس کا اکاؤنٹ ہے. اسی طرح سے ہر شے کا ایک ڈیوریشن ہے. کوئی ایسے کورسز ہیں کہ 6 مہینے میں آ جاتے ہیں، کوئی ایسے کورسز ہیں کہ 10 برس لگتے ہیں. مذہب ہم کو ملا ہے ہماری بھلائی کے لیے. خدا تعالیٰ نے گرو ساتھ بھیجے. ان نبیوں نے ہم کو ہمارے جیون گزارنے کی سب چیزیں ہدایتیں کی. نبیوں نے کھانے پینے کی باتیں کی، کپڑے لتے کی باتیں کی، فیملی کی باتیں کی، بزنس کی باتیں کی، سوسائٹی کی باتیں کی، اور عاقبت کے لیے کیا اچھا ہے اس کی باتیں کی. مگر یہ یاد دلاتے رہے کہ دیکھو بیٹا، تم اس یونیورسٹی میں آئے ہو تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئے نا، 5 برس 7 برس. یہ دنیا جو ہے وہ یونیورسٹی ہے. ادھر کوئی آدمی 10 برس جیتا ہے، کوئی 100 برس جیتا ہے، لیکن آخر مر جاتا ہے. اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے موت کو مانتے ہیں. اس کو پوچھو خدا ہے تو بولا I don't believe in God. Are you going to die one day? Of course, everyone has to die. موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. 1962 میں اپنی وائف کے ساتھ بجمبورا سے کیرو گیا. میں ورلڈ ٹرپ کے اوپر جا رہا تھا. بیلجیم ایئر لائن تھی. شام کو 4 ساڑھے 4 بجے ہم اٹھے. گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ڈارک ہو گیا اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم کو ڈنر دیں گے. اس وقت وہ جو DC-8 یہ پلین تھا، چھوٹا تھا، 2 سیٹیں اس طرف تھی، 2 اس طرف تھی، بیچ میں پیسیج تھا ایل. ہم دونوں جب اناؤنسمنٹ ہوئی، ڈارک بھی ہو گیا، ہم نے اپنی تسبیحیں نکالی اور ہم نے دعا پڑھی. ٹائم اور بھی تھا، دوسری دعا بھی پڑھ لی. 1-2 تسبیحیں نکالی. ڈنر آیا، ہم ڈنر کھانے لگے. ڈنر پورا ہوا. میری لیفٹ سائڈ میں آئل کے اس طرف ایک آدمی ہم کو ایسا کر کے دیکھ رہا تھا، واچ کر رہا تھا. راحت ہوئی تو کہتا ایکسکیوز می سر. بولا یس. Were you praying? بولا یس. Do you believe in God? Yes. I don't believe in God. I said, well, it is your opinion. اب وہ میرے منہ میں انگلی ڈال رہا تھا کہ میں کچھ بولوں، اور میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں اوائڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کہتا ہے کہ Do you really think there is God? مولانا امام جعفر صادق مجھے یاد آ گئے. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کے ساتھ کبھی بھی خدا کی ڈسکشن مت کرو. وہ خدا کو نہیں مانتا تو تیرے کو کیا مانے گا؟
تو اس حساب سے میں اوائڈ کر رہا تھا، مگر مجھے پوچھنے لگا کہ ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ گاڈ از دیئر؟ اب میں جان چھوڑانا چاہتا تھا. میں نے کہا آر یو گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے؟ مجھے کہتا آف کورس ایوری ون ہیز ٹو ڈائی. اتنا ایمان تو ہے کہ موت کے اوپر اس کو یقین ہے. یہ یقین خدا کا یقین ہے. میں نے کہا آر یو گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے؟ آف کورس. میں نے کہا یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ؟ نو. You don't believe now in God, but after death you find there was God, you had it. But if you believe in Him and after death you find that there was no God, you don't lose anything. Serious ہو گیا. آج خدا کو مان لو اور موت کے بعد پتہ لگے کہ خدا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کوئی نقصان نہیں. لیکن آج خدا کو نہ مانو اور موت کے بعد جب خدا کے سامنے جاؤ گے تو وہ تو پیٹے گا. چپ ہو گیا، ڈیپ تھنکنگ میں پڑ گیا. 15-20 منٹ کے بعد مجھے کہتا ایکسکیوز می سر، You are perfectly right. You are perfectly right, sir. And I made a mistake. I think God must be worshipped. خدا کی عبادت کرنی چاہیے. خدا ہے. جو نہیں مانتے وہ نقصان میں ہے. جو نہیں مانتے وہ نقصان میں ہے. میں نے ایک لیکچر دیا تھا ساؤتھ افریقہ کی وٹ واٹر اسٹینڈ یونیورسٹی میں، جوہانسبرگ کے. میں نے ان کو کہا کہ جو بیلیف ہے انسان کا خدا کے اندر، وہ اس کو بڑا مدد کرتا ہے. اور وہ مدد اس طرح سے کرتا ہے کہ انسان جو خدا کو مانتا ہے اپنے دکھ میں اس کی مدد چاہتا ہے. اے مولا، اے خدایا، او گاڈ، او اللہ، او ایشور، وٹ ایور یور فیتھ از، میری مدد کر، میری مدد کر، پلیز ہیلپ می. تو اس کے اندر جو سائیکالوجی ہے اس کو ایک آشا ہوتی ہے کہ خدا میری مدد کرے گا. لیکن جو آدمی نہیں مانتا وہ کس کی مدد مانگے؟ کسی کی بھی نہیں. وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے، اندر اندر مونجھاتا ہے. کس کو جا کر کہے کہ میری ہیلپ کر؟ ایمان جو ہے وہ انسان کو ہیلپ فل ہوتا ہے. اور جہاں ایمان نہیں وہاں پیر کہتے ہیں اندھیرا ہے، اور حقیقتاً اندھیرا ہے. خدا تعالیٰ ہر اپنے بندے کی مدد کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، روزی دیتا ہے. اس میں ساری دنیا کے مذہبوں کو اکٹھا کرو، اور میرے مولا کا کرم ہے دیندارو، میں اپنی عمر کے اندر دنیا کا کوئی ایسا مذہب باقی نہیں کہ جس کی اسٹڈی نہیں کی. میں ان مذہبوں کو اس لیے پڑھتا رہا کہ میرا مذہب ان کے سامنے کیا ہے. میرے ہاتھ میں جو ہیرا ہے وہ ان دوسرے ہیروں کے سامنے یا کانچ کے سامنے کیا قیمت رکھتا ہے. اور ہر دفعہ مجھے خوشی ہوتی ہے. میرے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں ہے دنیا اور دین کے اندر. اس میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں. ایک ایسا مذہب باقی رہ گیا تھا جس کو ہم شنٹوازم کہتے ہیں جاپان میں. وہ جاپان کے راجا کو خدا کا اوتار مانتے تھے. میں 63 میں جاپان گیا شنٹو مذہب جاننے کے لیے. اس کی مجھے کہیں بھی لٹریچر کتابیں انگلش میں یا اور زبان میں نہ مل سکے، لیکن شنٹو مذہب جا کے مجھے اور بھی خوشی ہوئی کہ ہمارا مذہب تو ہمارا مذہب ہے. ہمارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں. ہمارا دین اسلام ہے، مذہب اسماعیلی ہے. کیا فرق ہوا دین اور مذہب میں؟
دین کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے جو ہمارے لیے قانون بنایا وہ اس کو دین کہتے ہیں، اور مذہب کا مطلب یہ ہے اس پہ چلنے کا راستہ۔ سنی مذہب ہے، شیعہ مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، یہ سب مذہب ہیں، دین اسلام ہے۔ اور اس دین کے اندر 73 سیکشنز ہیں کہ جو اپنے اپنے طریقے سے اپنے مذہب اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسماعیلی اپنے اندر ایک بیٹھے ہوئے خدا کے نور کو جس کو ہم امام کہتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ سارے جتنے بھی 72 دوسرے فرقے ہیں اسلام کے اندر، ان میں کوئی بھی امام نہیں ہے۔ ہاں ملا مولوی بہت ہیں، قاضی ملا بہت ہیں، لیکن وہ ملا بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ ہمارے اندر ایک ہی اسماعیلی مذہب ہے دین اسلام میں کہ جس میں خدا کا نور پر تک بیٹھا ہوا، پر تک مینس ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اپنی باتیں سناتے ہیں۔ یہ 1 to 1 بیسس کے اندر یہ جو ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر ہے کہیں نہیں ہے۔ کچھ بھی ہمیں دنیا یا دین کی دورونی گائیڈنس چاہیے تو مولا ہمارے اوپر بیٹھا ہے۔ اے مومنو، دسمبر 64 میں اسماعیلی ایسوسی ایشن ورلڈ کانفرنس تھی کراچی میں۔ حضرت امام کے 2 دن باقی تھے اس کے پروگرام کے، تو ماں باپ نے وہ پروگرام توڑ کے اسٹریٹ بھاگ کے ساتھ یعنی اڑ کے نیروبی آئے۔ میں اس وقت دار السلام میں رہتا تھا، 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے، مولا آوے تو ہم رہ نہ سکے، میں بھی نیروبی آیا، دیدار کیا، مولا سے ملے۔ ابھی بات کیا بنی تھی کہ اس وقت افریقن تھوڑے ٹائم پہلے ہی آزاد ہوئے، اور ایشین لوگوں کے مس بیہیویئر کے کارن جو افریقن تھے ان کے دلوں میں ایشین کے لیے ہیٹریڈ پیدا ہوئی، تھوڑی بہت لوٹ پھاٹ بھی ہوئی، اور اس میں ایشین کا قصور بھی تھا۔ بہت ٹینشن پیدا ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ یہ 64 کی بات کرتا ہوں۔ جماعت بے حساب آئی، آجو باجو ارد گرد کے لوگ بھی ادھر آئے۔ نیروبی کا درخانہ ایسا ہے، ادھر سینٹر میں کھڑے رہو تو اس طرف جاتا ہے، اس طرف یعنی رائٹ اینگل ہے، اس طرف عورتیں بیٹھتی ہیں، اس طرف مرد بیٹھتے ہیں، بیٹھ جماعت خانہ اوپر نیچے۔ دھنی ماں باپ آیا، مکھی نے چین پہنایا، کمڑیا نے بوکے دیا، دعا شیش ملی، قرآن کی تلاوت ہوئی، گنان شریف پڑھا گیا۔ اب مولا کھڑا ہوا فرمان کرنے کے لیے۔ چین پہنا تھا تو انگلی سے چین کو ایسا کھیل رہے تھے اس سے۔ یہ نشانی کیا تھی؟ خوشی کی نشانی تھی۔ مائک پکڑا، مائی ڈیئر اسپرچل چلڈرن، خلا ودان دیا، دعا سیس دی۔ پھر مولا فرماتے ہیں یہاں کی ٹینس سچویشن کے کارن اور تمہاری گھبراہٹ اور چنتا کے کارن میں نے کراچی کا 2 دن اپنا پروگرام چھوڑ دیا، کٹ کیا، میں ادھر آیا ہوں تمہارے پاس، کوئی فکر مت کرو۔ کیا تسلی ہے۔ مولا کہتا ہے ڈونٹ وری، آئی ول لک آفٹر یو۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ مولا کہتا ہے فکر مت کرو، میں بیٹھا ہوں تمہاری چنتا کروں گا۔ جماعت راحت میں آ گئی۔ ماں باپ کہتے ہیں
اگر ضرورت پڑی دیش کو چھوڑنے کی میں بندوبست کروں گا. کبھی ضرورت پڑی I will bring 100 aeroplanes to take you away. And you know that I am capable. ضرورت پڑے گی تو میں 100 ایروپلین لے کے آؤں گا, تم سب کو لے جاؤں گا, اور تم کو پتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. ہاں بتاؤ مجھے ایسا ہے کوئی دنیا میں گرو کے جو اپنے مریدوں کو یہ کہہ سکے میں بیٹھا ہوں, تمہاری چنتا میں کروں گا, تمہارے غم دکھ میں لے لیتا ہوں, ضرورت پڑے گی تو میں فلیٹ لے کے آؤں گا ایروپلینس کا, تم کو لے جاؤں گا. شانتی ہو گئی, چہروں کا غم نکل گیا, دل کا درد مٹ گیا, اسٹیبلٹی آ گئی جماعت کے اندر, حالت ٹھیک ہو گئی. یہ 1964 کی بات ہے. 1972 میں کتنے برس کے بعد؟ 18 برس کے بعد, نو سوری 6 اور 8 برس کے بعد 1972 میں ایک ادھر راون پیدا ہوا. راون, ہاں قد بھی راون جیسا تھا اور پرسنالٹی بھی راون جیسی تھی. ایدی امین یوگانڈا میں راون پیدا ہوا. سب ایشینوں کو اس نے بہت دکھ دیا. اس نے کہا کہ یہاں سے 6 مہینے کے اندر ایشین لوگ ملک کو خالی کرو. پیسے والے امیڈیٹلی بھاگ گئے, لوگ رہ گئے. جماعت میں تھوڑا کوموشن ہوا. کیا ہوا پتہ ہے؟ کچھ جماعت جو رہ گئی, مولانا حاضر امام نے سر ایبو کو حکم کیا, ایروپلین لے کے سر ایبو نیروبی سے کمپالا گئے اور اپنی جماعت کو اس میں پلین میں بٹھایا. نیروبی لے کے آئے, دوسری فلائٹ کی, تیسری فلائٹ کے اندر بہت تھوڑے آدمی باقی تھے اور جگہ اندر کافی تھی. تو ادھر ایئرپورٹ کے اوپر ہندو عورتیں مرد ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتے تھے, ہاں امو نے لے جاؤ, امو نے لے جاؤ, اور لے لیا. سریبو نے ان کو بھی لے لیا. 8 برس پہلے کیا ہوا وعدہ کہ اگر ضرورت پڑے گی تو میں پلین بھیجوں گا, تم کو اٹھا لے جاؤں گا, اور اٹھا کے لے گیا. کینیڈا آیا, کوئی لندن رہ گیا, کوئی امریکہ آیا, کئی لوگ لٹ پھوٹ کے آئے, کچھ تھوڑے لوگ تھے کہ جنہوں کا پیسہ باہر تھا. 1972 کے بعد آج اس بات کو خیال کرو تو 32 ایئرس ہوئے. وہ لوٹے پھوٹے ایدی امین کے نکالے ہوئے یوگانڈن اسماعیلی آج ادھر مرسیڈیز گاڑی چلاتے ہیں, $1 ملین کے مکان میں رہتے ہیں. سب ایسے نہیں ہیں, لیکن چھوٹا سے چھوٹا آدمی اس کے پاس بھی مکان ہے, گاڑی ہے. آج آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کا جنم ادھر تو نہیں ہوا سوا چند بچوں کے. باپ دادا کاٹھیاواڑی تھے, کچھی تھے, گجراتی تھے. باپ دادا کے پاس کھانا پینا نہیں تھا. ہمارے باپ دادا پر دادا کے پاس کھانا پینا نہیں تھا. ہماری اس وقت کی جو نانیاں دادیاں تھیں وہ گائے بکری کا, بھینس کا چھین سکھا کے برتن کے طور پہ یوز کرتے تھے. کولسے کے پیسے نہیں تھے. جو شریر پہ کپڑا تھا وہی کپڑا تھا, اسی میں نہا کے نچوڑ لیتے تھے, کھیتی کرتے تھے, بھینس کا دودھ بیچتے تھے, مزدوری کرتے تھے. آج سے 4-5 پیڑھی پہلے, 100-150 برس پہلے مولانا حسن علی شاہ کے ٹائم کے اندر ہماری حالت یہ تھی. وزیر اسماعیل گانگی کے ساتھ شاہ پیر علی شاہ ماں باپ اور حسن علی شاہ ماں باپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور جماعت کے امردار پاؤں سے چل رہے ہیں. جوناگڑھ
जूनागढ़ के गांव के बाहर निकले तो बहुत सी औरतें गाय भैंस का छेन इकट्ठा कर रही थी। जब मौला के घोड़े देखे तो सबने मुंह फिरा लिया। हसन अली शाह माँ बाप ईरान से थे, उनको बहुत बुरा लगा। इस्माइल, जी सरकार, ये कैसी औरतें हैं? कहते मौला ये तेरी बच्चियां हैं। क्या कहते हो? ये लोग मेरे मुरीद हैं। तो फिर इन्होंने मुंह क्यों फिराया? कहते मौला इनके हाथ गंदे हैं, गाय का भैंस का छेन यानी इकट्ठा कर रही है। इस गंदी सूरत में उन्होंने मुंह फिरा लिया कि क्या मुंह दिखाए। माँ बाप घोड़े पे बैठा बैठा मुंह नीचा कर लिया, आंखों से आंसू निकले। इस्माइल जी साहब वापस चलो, वापस आ गए। शाम तक कोई बात नहीं की, खाना नहीं खाया। शाम को जमात खाने आए, वजीर इस्माइल हाथ बांधे खड़ा है। जमात को मिले, दुआ सींचती। वजीर को कहते हैं मुझे सबके घरों में जाना है। नहीं या मौला, ये प्रोग्राम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मौला उनके घर है ही नहीं तो कैसे रहते हैं? मिट्टी की झोपड़ियां बनाई हैं और ऊपर पत्तों की छत है, जमीन पे सोते हैं, घर है ही नहीं तो जाएगा किधर? हमको जाना है। वजीर मैं जाऊंगा, पर मौला उनके घर में कोई चीज नहीं, बैठने की भी नहीं, मुझे जाना है, बंदोबस्त करो। अच्छा, धनी ये भी इस बात के ऊपर अड़ा हुआ कि मुझे हर घर में जाना है। मुखी कमरिया ने सबको कहा कि मौला तुम्हारे घरों में आऊंगे। किसकी ताकत है? ये चीज सुन के खुशी भी होवे और रोवे भी। खुशी ये कि मेरा मौला घर पे आता है, और रोना इसलिए है कि घर जैसा है ही नहीं। शाह पीर दोनों, मुखी कामड़िया, वजीर इस्माइल घर में जाते हैं, नम के जाते हैं। इतना तो दरवाजा है, अंदर बैठने की कोई चीज नहीं। मौलाना सुल्तान मौलाना हसन अली शाह माँ बाप शाही दबदबे में है, नूरी जामे में है, जमाने के इमाम है, दीनों दुनिया का बादशाह, और झोपड़े में खड़ा है। लोग पांव में बैठे हैं। दुआ शीश दी, हमको कुछ खिलाओ। ओहो, हाजे गगड़ गए, हमको कुछ खिलाओ। बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं, तेरे को क्या खिलावे, हमको कुछ खिलाओ। वजीर कहता है गुजराती में कि कुछ भी आटा, अनाज, चावल, बाजरा कुछ भी है थोड़ा सा लेके आओ। कच्चे चावल लेके आए, कच्चे चावल एक छोटी सी प्लेट में लेके आए। मौला ने उसमें से 2 दाने मुंह में डाले। अली शाह माँ बाप ने खाए, दुआ दी, बहुत बरकत होगी। दूसरे घर में गए, उसको न्यूज मिल चुकी थी, थोड़ा सा बाजरा ले आए। किसी के घर में आटा था तो आटे की चुटकी मुंह में डाली। सबके घरों में जाके कच्चे चावल खाए।
बाजरी कच्ची खाई, गेहूं कच्चा खाया, आटा कच्चा खाया, लेकिन सबके घर में गया। उनकी औलाद हम सब बैठे हैं यहाँ। ये उनकी औलाद है कि जिनके दादा परदादा ने कच्चे चावल खाए। ऐसा मजहब दुनिया में कहीं नहीं। उसकी दुआ आशीष ने आस्ता 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 बरकत देनी शुरू की, धंधे मिले। फिर ये बात है 1844-45 की। 25 बरस बाद 1870 में 1870 के साल में मौलाना हसन अली शाह और पीर अली शाह कच्छ गए। जैसी काठियावाड़ के अंदर गरीबी और जलालत की हालत थी जमात की, ऐसी ही खराब हालत कच्छ में थी। और काठियावाड़ में अच्छा है बहुत कुछ, लेकिन कच्छ तो रण ही रण है। हसन अली शाह माँ बाप कहते हैं, मेरे बच्चों, तुम में जो जवान लोग हैं ना, अफ्रीका जाओ। फिर तो मौला चले आए बॉम्बे में। 2-4 महीने के बाद 40 इस्माइली, उसमें एक 12 बरस का लड़का था। ये लोगों ने एक धो यानी उसमें स्टीमर नहीं होती, वो हवा से चलते हैं। इस ढो के अंदर बॉम्बे आए और कैप्टन ने कहा कि खाना पीना अपना ले लो जो कुछ भी, यहाँ से हम जब जाएंगे तो ज़ंज़ीबार तक शायद 1 महीना लगे। गांव में आए, पता लगा कि हसन अली शाह माँ बाप आज दीदार देते हैं। सबको दूरों को बुलाया और इन सब ने वाड़ी में जाके दीदार किया। मौला ने देखा कि ये कच्ची लोग आए हैं, नजदीक बुलाया, बातें पूछी कि मौला हम ज़ंज़ीबार जाते हैं। इतना खुश हुआ मौला, हसन अली शाह माँ बाप इतना राज़ी हुआ, बहुत दुआएं दी और फरमाया जब भी वहां पहुंचो तो मुखी को मेरा मैसेज देना कि शाम की दुआ जो हम पहली दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद 4 तस्बीहां निकाला करो, या अल्लाह, या वहाब, या अली, अल्लाहु समद। मुखी को कहना मेरा फरमान है 4 तस्बीहां दुआ के बाद निकाला करो, दिनों दुनिया में तुम्हारी आबादी होगी। ये लोग आए, मुखी ने तस्बीहां चालू की। 1870 में ये तस्बीहां चालू की, लेकिन 1905 में शाह सुल्तान मोहम्मद ने फरमान किया कि आज से ये तस्बीह शाम की दुआ के बाद नहीं, सुबह की दुआ के बाद पढ़ा करो। और आज हम 1905 से 99 ईयर्स हुए, हम ये तस्बीहां सुबह की दुआ के बाद पढ़ते हैं। इन तस्बीहों में अफ्रीका की जमात चढ़ती रही और इस 100 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान की दूसरी जमातों से अफ्रीका की जमात ज्यादा एडवांस रही, एजुकेशन में भी, मजहब में भी। मैं ये हिस्ट्री इसलिए सुना रहा हूं कि आपको पता लगे कि हमारा जो मालिक है वो रियली सच्चा मालिक है। दुनिया में भी हमारा हाथ पकड़ता है और आखिरत में भी हाथ पकड़ने का वादा किया है। 1945 में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह मुंबासा आए। मुंबासा मुसलमानों ने साहब को एक रिसेप्शन दी। एक बड़ा सिनेमा था, वो सिनेमा के हॉल में कुछ लगभग 1200 जितने मुसलमान इकट्ठे हुए, इस्माइली भी थे, लीडर्स थे, अरब थे, मस्कती थे, इसनाशरी थे, सुन्नी थे, वहाबी थे, मुसलमानों के तमाम सेक्शन थे उधर। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं बिगिनिंग उसकी इस तरह है कि इस्लाम ये कहता है कि हम
مرنے کے بعد اکاؤنٹیبل ہیں، خدا ہمارا حساب مانگے گا۔ سب نے ہاں کی۔ خدا تم سے پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب کی گردنیں نیچی۔ سیکنڈ ٹائم ریپیٹ کیا، مرنے کے بعد خدا پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ کوئی نہ بولا۔ تیسری دفعہ فرماتے ہیں کہ جو اسماعیلی لوگ ہیں ان کی طرف سے میں جواب دوں گا، تم لوگ کیا کہو گے؟ ہے کسی کی طاقت یہ کہے کہ ایک دو اسماعیلی نہیں، لاکھوں کروڑوں اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا؟ کسی کی طاقت نہیں تھی۔ سنی، شیعہ، نشری، مولوی، ملا، مول، سب لوگ تھے، کریم تھی مسلمان قوم کی۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ میں اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا، تم کیا کہو گے؟ کوئی کی زبان نہیں کھلی۔ یہ ہمارے لیے بیٹھا ہے اور وہ سچا ہے۔ 1400 برس سے یہی کہتا چلا آتا ہے، میں ہولڈر آف نور امامت ہوں، علی نبی کا میں وارثدار ہوں۔ 1400 برس سے چلا آتا، 1400 برس تک جھوٹ نہیں چلتا۔ اس 1400 برس میں 32 لوگوں نے ایجپٹ میں، سوڈان میں، موروکو میں، عربستان میں، ایران میں رسول اللہ کے بعد 32 لوگوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ ایک دو نے تو نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج ان کی نسل بھی ملتی نہیں، کوئی بال بچہ بھی ملتا نہیں، خاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جل ان کے پورے ہو گئے، کسی کی نہیں چلی۔ لیکن یہ 1400 سال سے کہتا ہے میں امام ہوں۔ ایک دن جھوٹ چلے، ایک مہینہ چلے، ایک برس چلے، 10 برس چلے، 100 برس چلے، 1400 برس جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اس کے بغیر اور کوئی نہیں، اس کے بغیر کوئی نہیں زندہ رہا۔ بولو میرے ساتھ پاٹھ بولو، ہے جی تجھ بنا کوئی اور نہ، سامی من چھت مارو، تجھ بنا ایک سمیت میں جو رکھا کوئی نہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ ماتا سلامت کے ساتھ کراچی گئے 52 میں، 51 میں۔ اس وقت جونا خانہ تھا کھارا در میں، درخانہ، اس کے پیچھے ہیرس روڈ ہے۔ ہیرس روڈ کے ادھر سامنے کی سائڈ میں شامیانہ باندھا، جماعت ادھر آ کے بیٹھی۔ مکھی نے پوچھا خداوند شروع کروں؟ ہاں، قرآن پڑھا گیا۔ ایک لڑکی 8-9 برس کی ہے، اس کا گنان کا وعدہ تھا۔ لڑکی گنان بول رہی ہے، صاحب جی تم مور من بھاوے۔ جب اس نے پاٹھ شروع کیا، مولا بیٹھے تھے، لکڑی ایسا بیٹھی تھی، لکڑی کے اوپر ایسا وہ لکڑی کا ہتھا ہے، اس کے اوپر ایسا ہاتھ رکھ کے مولا بیٹھے تھے۔ لڑکی بول رہی ہے، جے جے مانگو وہ لڑکی بول رہی نا، تو سب ایسا لکڑی اوپر کر کے، نیچے کر کے، اوپر، البت
جو مانگے گا ہم دیں گے. بہت پیار کیا اس کو، لیکن وہ بول رہی کہ جے جے مانگو تے تو ہی دے. صاحب کہتے ہیں البت جو مانگو گے دیں گے. ایسا مولا ہے. ستگر کہہ رہے سونا بیچی ساجن لیجیے، انیرے روپا کے رے مولا، ویسا جن کم چھوڑیے بھائی لوکاں کے رے بول رے. یہ ساجن ہم لوگوں کے کہنے سے اس کو چھوڑ دیں گے؟ ارے نہیں، اس کے لیے تو جان جائے بھلے جائے. جو جیو جاوے شاہ کا نام نہ چھوڑے، در سر کروت انگ نہ موڑے. ہمارا مذہب جو ہے وہ محبت اور عشق کا مذہب ہے. ہمارے مذہب کی جو بیسس ہے وہ نور ہے. کب نصیب ہے وہ اسماعیلی کہ جس نے اپنے مذہب کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، وہ بھٹکتا ہے. ایسا اسماعیلی کوئی حسن علی کے پاس جاتے ہیں، کوئی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، کوئی سکینہ کے پاس جاتے ہیں. اس دھنی کو چھوڑ کے کہاں اس کی محبت میں مر جائیں؟ اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اپنے مذہب کو پاڑو، اپنے مذہب کا سواد چکھو. میں ابھی بول کے آیا ہوں کہ منہ میں چاکلیٹ جس طرح ڈالتے ہو اور آہستہ آہستہ چوستے رہتے ہو، اس کا مزہ آتا ہے. دینداروں اپنے مذہب کو چاکلیٹ کی طرح چوس چوس کے اس کا سواد لو. اس مذہب میں آپ کو ہر چیز ملے گی، لیکن سچے بنو. ڈالر کی محبت میں ایمان کی محبت کو بھول جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ. وہ پیسہ کس کام کا کہ جو پیسہ ہم کو دکھ دے گا. میں بہت دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے گنانوں میں کوئی چیز باقی نہیں رکھی. یہ صدر دن کہتے ہیں تے سونو گولڈ سو سو پیریے جنے سونے تروٹے کان. وہ سونا کہ کانوں کی بالیاں کان کو دکھ دیں. وہ پھر صدر دن کہتے ہیں ایسا سونا کس کام کا کہ جنے سونے تروٹے کان. وہ ڈالر کس کام کا کہ جو ہم کو مولا سے دور کر دے گئے. یہ مذہب پریم کا مذہب ہے. اس مذہب کے اندر دنیا ملتی ہے، لیکن پہلی چیز اونچے میں اونچی چیز مولا کی محبت اور نور ہے. اپنی روحانی سائٹ کو مضبوط کرو، دنیا میں کبھی دکھی نہیں بنو گے. لیکن مذہب مضبوط ہونا چاہیے. ہر جگہ وہ کام آئے گا، ہر جگہ مدد کرے گا. لوभ لالچ من موہ سو لگت ہے، دین کے راس اور ٹلے. جب یہ لالچ من میں آ جاتا ہے، موہ ممتا پیدا ہو جاتی ہے، تو آدمی دین سے ہٹ جاتا ہے، پھر دکھی ہوتا ہے. میں نے پھر یہ کہا، ریپیٹ کر کے کہتا ہوں، آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ. پیسے کی محبت میں اپنا مذہب مت بھول جاؤ. آپ کے اندر ادھر میں جماعت خانے میں انٹر ہوا ہوں، مجھے فیلنگ اچھی نہیں آئی. اسپرچولی آپ لوگ کمزور ہیں. آپ کے اندر الحمدللہ عبادت والی بائیاں ہیں، عبادت والے مرد ہیں. میں حساب کرنا نہیں چاہتا اور میں کہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میجورٹی آپ لوگ اپنے مذہب کے اوپر مضبوط نہیں ہو. اے مومنو، میں آپ کو جگانے آیا ہوں. میں آپ کو جگانے آیا ہوں. کل میں ایک بات کرتے کرتے رو پڑا. مولانا سلطان محمد شاہ کپورتھلا آئے 1945 میں. کپورتھلا پنجاب میں ایک سکھ کی اسٹیٹ ہے، اور وہ مولا کا عاشق سمجھ لو. ایسا ڈائمنڈ جبلی کا ٹائم تھا تو مولا کو عاجزی کر کے اپنی اسٹیٹ میں لے گیا. کپورتھلا
اسٹیٹ میں گیا. مولا نے جماعت کو کہا کہ ادھر آؤ. 8-10 ہزار اسماعیلی جماعت کے، پنجاب جماعت کے، فرنٹیئر جماعت کے کپورتھلا گئے. راجا نے ڈونڈی پٹوائی، یعنی اناؤنس کرایا کہ نامدار آغا خان کے جو مرید ہیں وہ ادھر ان کے دھرم گرو کو ملنے آتے ہیں. یہ اعلان کیا جاتا ہے راجا کی طرف سے کہ وہ آپ کی دکان کے اوپر سے کچھ بھی کھائے پیئے، ان سے پیسے نہیں لینا، اور اس کا حساب آپ راجا کی تجوری میں سے. راجا کہتا ہے وہ پیسے میں دوں گا. 10,000 آدمی کہیں جاوے، میرے کو لسی پینی ہے، اور خوشی سے کتنے پیسے؟ یہ تو راجا کی طرف سے 10,000 آدمیوں کو راجا نے کھانا کھلایا. مولا آئے جماعت میں بیٹھے ہیں، یوں دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کی آنکھ میں آنکھ ملا کے مولا دیکھ رہے. بولا کچھ نہیں، چپ رہا. پہلے آ کے دعا سیچ دی، لیکن بعد میں مولا سب کے ساتھ آنکھیں ملائے. منہ اداس ہو گیا. تھوڑی بار کے بعد کہتے ہیں مولا میں تم کو بہت پیار کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایک ایک کو، اپنے روحانی بچے کو ایک ایک کو میں اپنی گود میں بٹھا کے پیار کروں. وہ بولا لیکن کیا کروں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا. میرا دل چاہتا ہے تم ایک ایک کو اپنی گود میں بٹھا کے پیار کرو. ایسا مولا کدھر اور نظر آتا ہے آپ کو؟ وہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے. اس کے پاس بے حساب پیسہ، الحمدللہ دنیا کے حساب سے نامنا کتنی آغا خان کی ہے، کوئی چیز کی کمی؟ پھر بھی جماعت کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے. نوا پلین لیا مولا نے، جو پلین تھا وہ پرنس رحیم کو دے دیا. ابھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، رات رات بھر جاگتا ہے. کیا پڑی ہے اس کو؟ کھائے پیے، عیش کرے، مزے کرے، بے حساب پیسہ، اتنے نام تھا، لیکن آغا خان سب گھوم رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، دکھ اٹھا رہے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی ہے. کس کے لیے؟ روحانی بچوں کے لیے. مولانا حضرت امام سلور جوبلی پوری ہوئی، لیڈرز کو مولا نے ایک ڈنر دیا. باتیں نکلتے نکلتے 20 برس کی بات ہے. مولا کہتا ہے انشاءاللہ نارتھ امریکہ میں میرے مرید بہت مالدار بنیں گے، بہت مالدار بنیں گے، لیکن مجھے ڈر ہے مجھے بھول نہ جائے. لعنت ایسے پیسے. اے مولا وہ پیسہ ہمیں نہیں چاہیے کہ جس پیسے سے ہم تجھے بھول جائیں. ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی، جس گاڑیاں رہ جائیں گی، $1 ملین رہ جائے گا، سب کچھ رہ جائے گا. ہاتھ کی انگوٹھی ہوگی وہ بھی نکال لیں گے، مٹی کے اندر ملا دیا جائے گا، مٹی میں مٹی بڑی جیسے. اس پیسے کے لیے ہم اپنے حضرت امام کو بھول جائیں؟ نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا. کچھ کم بخت بد نصیب ہماری جماعت میں ہیں کہ جو مذہب کے ورود کام کرتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں یا مولا ان کے دلوں میں بھی نور ڈال دے، ان کو اپنی بھول کا پراشچت کرنے کی طاقت دے. یا مولا اپنے مریدوں کو دین و دنیا میں اپنے چھتر چھایا میں رکھ. مولا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کبھی سوچا؟
मौला हमसे क्या चाहता है? पैसा तो बे हिसाब है, पैसे तो देता है। अफ्रीका में तंजानिया के अंदर 1200 शिलिंग का एक अमेरिकन डॉलर है। केनिया में 80 शिलिंग का एक डॉलर है। युगांडा में 2000 शिलिंग का एक अमेरिकन डॉलर है। 46 रुपीस इंडिया के एक डॉलर लाते हैं। पाकिस्तान के 50 रुपए का एक डॉलर है। ये जो कारसाजी मिलती है मुरीदों से, ये तंजानिया का शिलिंग क्या काम है? कितने डॉलर? 1200 शिलिंग का एक डॉलर क्या करेगा? मौला खीसे से उधर पैसे देते हैं काउंसिलों को और दूसरी ग्रांट्स काम चलाने के लिए, रिपेयर के लिए जमात खाने बनते हैं। मौला के खीसे से पैसे जाते हैं, उसके पास पैसा बहुत है। हम उसको सुल्तान मोहम्मद शाह के शब्द बोलूं, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, सारे हिंदुस्तान की जितनी भी कारसाजी तुम मुझे देते हो, मेरे 1 घंटे का खर्च है। 1 घंटे का आज करोड़ों के हिसाब से ग्रांट दे रहा है। हमको लाभ देने के लिए हमारे अमेरिकन या कैनेडियन डॉलर हाजिर इमाम कबूल करता है और ये डॉलर उधर खर्च होते हैं हमको फायदा देने के लिए, और उसका बदला हमको मिलता है। इधर जमात बहुत बढ़ेगी, संख्या में इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन माल में बहुत बढ़ेगी। मालदार बनोगे, बहुत मालदार बनोगे। मगर याद रखो दीनदारों, एक आदमी चलते चलते गिर पड़े, थोड़ी चोट लगती है। बाइसिकल चलते चलते गिर पड़े तो ज्यादा चोट लगती है। मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़े तो हाथ पांव टूट जाते हैं। लेकिन एरोप्लेन के अंदर अगर एक्सीडेंट हो गया तो मामला गया, कवर में चला गया। तो जैसे स्पीड बढ़ जाएगी तैसे एक्सीडेंट की चोट ज्यादा होगी। ये समझाने के लिए कह रहा हूं, जो जो दुनिया में आगे बढ़ोगे, मालदार बनोगे, पैसे वाले बनोगे, तो स्पीड बढ़ती जाएगी ना। जरा सी भूल में ऐसा एक्सीडेंट होगा, खाकसिया हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, वो पैसा कोई काम नहीं आएगा। हमारा जो मजहब है वो नेकी का मजहब है, रूहानी मजहब है, नूरानी मजहब है, ये फरिश्तों का मजहब है, ये नबियों का मजहब है। इस मजहब के हिसाब से चलो, दुनिया में भी बादशाह बनोगे, आखिरत में भी बादशाह बनोगे। और अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदों को दुनिया में भी गार्डन दूंगा और मौत के बाद भी गार्डन दूंगा। गार्डन का मतलब बहिश्त। फिर कहता हूं, आधी रोटी खाओ, सुख की खाओ, रात को सो जाओ, कोई हम गम नहीं। लेकिन लोभ लालच करके, बदी बुराई करके, ऊंधे धंधे करके, खराब रास्ते करके, झूठ बोल के, फरेब करके, दगा करके जो डॉलर कमाओगे, वो डॉलर चमड़ी उतारेगा, चमड़ी। क्योंकि इस्माइली मजहब के अंदर सजा भी बहुत है। लेकिन अगर इमाम के फरमान के ऊपर चलते रहोगे, और इंशाअल्लाह मौला करे आप चलो, मेरी दुआएं हैं, मैं उनको डरा रहा हूं कि जो थोड़े से चूहे की तरह जमात के अंदर है, ऊंदर की तरह छुप छुप के बदियां करते हैं, उनको कह रहा हूं, जमात तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन राज करोगे। एक और बात साथ साथ कह दूं, और मैं कहता चला आया हूं, आज 5-6 साल से ये मिलेनियम आया ना, तो मैंने पहली तारीख सन 2000 नॉर्थ के जमात खाने वैनकूवर में मैंने 1.25 घंटा जो वाज की थी, उसका थीम ये था कि ये मिलेनियम दुख वाला है। ये खास करके हमारी ये जो सदी है, ये सेंचुरी दुखों से भरी हुई है।
ابھی تو خالی 4 برس ہوئے ہیں، 96 سال باقی ہیں اس سینچری کے. اس میں گناہ بڑھتے جائیں گے، دھرتی کم بڑھے گا، بیماری بڑھے گی، من کی اشانتی بڑھے گی، اس طرح سے پاگل پن بڑھے گا، فرسٹریشن بڑھے گی، آسمان سے بجلیاں گرے گی، آگ لگے گی، ایپیڈیمک پھیلے گی، بیماری پھیلے گی، بھوک مرگا پھیلے گا، بڑی بڑی آفتیں آئیں گی اس سینچری کے اندر. پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ وکھڑی ویلا میں دل ٹھور نہیں رہتے. یہ وکھڑی ویلا آ رہی ہے، پاپوں سے بھری ہوئی، دن بدن پاپ بڑھتے جائیں گے. ان میں ایک چھتری ہے اور وہ چھتری جماعت خانہ ہے. جماعت خانے آؤ، کل جگ کی ہواؤں، کل جگ کی خرابیوں سے بچے رہو گے. اپنے اولاد کو سکھاؤ کہ یہ پروٹیکشن کی جگہ ہے. جماعت خانے روز آؤ. جماعت خانے آتے وقت کبھی دھندا روزگار بند کرنا پڑتا ہے تو بند کرو. صرف جاب کرنے والوں کو امام نے کہا ہے اوکے تمہارے سیٹ کی تو تم تنخواہ کھاتے ہو تو بھلے، یا وہ بچے کے جو شام کے وقت اتنے پریسڈ ہیں اپنے لیسن کے اندر، اوکے، لیکن کھانے روز آؤ. روز جماعت خانے روز آؤ. کبھی دیر سے آتے ہو تو دیر سے آؤ. کوئی بہت سخت کام ہے تو پہلی دعا پڑھ کے چلے جاؤ، لیکن جماعت خانے آؤ. ادھر آ کے سجدہ کرو، اس کو کہو مولا میں آیا ہوں، میرا سلام ہے. دین و دنیا میں سکھی رہو گے، آباد رہو گے، تندرست رہو گے. مولا دین میں دنیا میں آپ کی نعمتیں دے، رحمتیں دے، برکتیں دے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آپ کے دشمن دفع کرے. مولا کسی کا محتاج نہ کرے. مولا دین و دنیا کے اندر آپ کا ہاتھ پکڑ کے رکھے، اس طرح رکھے کہ جیسے ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ بیٹھا ہے، اس طرح مولا آپ کو رکھے. سکھی آباد رہو.